موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد صاحب. چوہدری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ ذرا آرڈیننس والے معاملات پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ان کی خاص اہمیت کیا ہے اور اتنی ارجنسی کیا تھی ایسے آرڈیننس کو لے کے آنے کی کہ آپ لوگوں کو قومی اسمبلی کا شیڈیول جو اجلاس ہے وہ ملتوی کرنا پڑا؟ نہیں، یہ خیر اجلاس کی وجوہات تو تھی، لیکن یہ آرڈیننسز تو آنے ہی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی غلاظت، جس قسم کی ایک اس وقت ایک پوری مہم جوئی ہو رہی ہے پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر، جس قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری غلیظ ایک پیراڈائم بنا دیا گیا ہے، فریم ورک کریٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر بہت دباؤ تھا حکومت کے اوپر، عوام کی طرف سے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن لائی جائے. اور یہ وہ لیجسلیشن ہے جس کے اوپر پاکستان کا ہر سنجیدہ، ہر فکر رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ لیجسلیشن چاہتا تھا. اور یہ بنیادی طور کے اوپر اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کنسنسس تھا، کیونکہ یہ جو آفینس ہے سیکشن 20 کا، یہ تو آپ کو معلوم ہے پچھلی گورنمنٹ سے انٹروڈیوسڈ ہے، 2016 پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. جی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ درست فیصلہ تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا، اور اس کو ہم جو ہے ایک امپلیمنٹیشن موڈ میں اس کو لا رہے ہیں. سر لیکن دو چیزیں ہوئی ہیں نا. اب اس کو خود پی ایم ایل این جو کہ ان کا ماضی یہی ہے کہ وہ پہلے قوانین بناتے ہیں، اس کا شکار خود ہو جاتے ہیں اور پھر ان قوانین پہ تنقید کرتے ہیں، پھر وہ نیب لاس سے لے کے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ساری اپوائنٹمنٹس پہ پھر ان کا تحفظات آ جاتے ہیں. ایک طرف ان کے بیانیے کو، ان کی معاملات کو رکھ کے اب ہم ذرا آبجیکٹیولی اس چیز کو دیکھتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی پیکا ترمیم کی مخالفت کی ہے. ایک دوسرا، اب یہ سینٹ میں آپ کچھ بھی بل پاس کرا لیتے ہیں، اسمبلی کے اندر آپ پروسیس کے ذریعے بھی یہ کرا سکتے تھے، آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، آرڈیننس بھی تو اسمبلی میں ہی جانا ہے، تو اسمبلی میں چلا جائے گا اگلے ہفتے. وہاں پہ ظاہر ڈیبیٹ تو اسمبلی میں ہی ہونی ہے. وہ تو سمپل ہی ہوتا ہے کہ آپ وہ تقریباً وہاں 4-5-6 مہینے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ پہلے کریں اور بعد میں اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بوتھ آر کانسٹیٹیوشنل ویز آف ڈوئنگ تھنگس. سر لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں 50 دن اگلے اہم ہیں، شیخ رشید صاحب بھی آپ کے کہتے ہیں، وزیر اعظم بھی وزراء کو کہتے ہیں اگلے کچھ ماہ اہم ہیں، اپوزیشن بھی کہتی ہے اہم ہیں، پھر وہ بلدیاتی انتخابات ہو یا وہ جو اہم جس کی آپ سب بات کر رہے ہیں، کیا اس کے کانٹیکس میں کیا گیا کہ چیزوں کو کنٹرول میں کیا جا سکے؟ میں نے تو پاکستان میں دیکھا ہی نہیں کبھی کہ کسی نے کہا ہو کہ اگلے 3 مہینے روٹین کے ہیں. ہمیشہ یہی آتا ہے کہ اگلے 3 مہینے بڑے اہم ہیں. یہ جب حکومت بنتی ہے تو شروع ہو جاتا ہے اگلے 3 مہینے بڑے اہم. اپنا ایک چورن بیچنا ہوتا ہے، وہ بک رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو قوانین ہیں، یہ بات تو سمجھنا بالکل ہی میری نزدیک تو عقل سے آ رہی آرگیومنٹ ہے کہ قانون ہو لیکن ایسا ہو کہ جس کے اوپر امن درآمد نہ ہو سکے، تو اس قانون کا کیا فائدہ؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس قانون سے ایک پہلی بار پاکستان کے اندر جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور اوور آل ایک فیک نیوز اور گند جو سارا اچھالا جا رہا ہے، اس کو ایک افیکٹو چیک ملا ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا چلے ہم تعریف کر دیتے، لیکن 2 ریزن سامنے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کمیشن، ان کے تحفظات ہیں اپنی جگہ، اور اس پر جو میں ذرا مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ابھی آپ کی شاید نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے کہا یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہیں، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا. تو اپوزیشن کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بنا لیں، کر لیں میڈیا کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے خلاف استعمال ہوں گے، پھر کہنا نہیں کہ بتایا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز اور یہ کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں لگتا ہے کہ جب تک وہ غلاظت نہیں بکیں گے، جب تک وہ کسی کے خلاف فیک نیوز نہیں بولیں گے، جب تک اس کے اندر جو ہے لوگوں کی فیملیز کو شامل نہیں کریں گے، ان کی خبر کو پڑھے گا نہیں یا ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. مطلب غلیظ مہم چلانا ہی کیوں ضروری سمجھتے ہیں لوگ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر کیوں قوانین نہ بنے؟ مطلب یہ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ہم یہ اجازت دے دیں کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو، ان کے کریکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو، سیاستدانوں کے، فوج کے، جوڈیشری کے تمام جو عمائدین ہیں وہ اپنی عزت ہاتھ میں لے کے پھرے اگر وہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں؟
اچھا فواز صاحب مجھے یہ بتائیں، چلیں اپوزیشن کا بیانیہ، اپوزیشن کی لڑائی حکومت کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اصولی ہوتی ہے نا، وہ اصول سب پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ پرنسپل ہر دور میں اپلائی ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ نے گزشتہ سال امجد نیازی صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کو قید کی سزا تجویز کی تھی، اور آپ نے ٹویٹ کیا تنقید کو جرم قرار دینا مزے کا خیز ہے اور ایسے نئے قوانین لانے کے بجائے توہین عدالت کے قانون کو بھی ختم کرنا چاہیے. پھر آپ نے ایک ٹویٹ جو کیا اس کے اندر اس کی تفصیل بتائی. اب ایسے قوانین کی آپ حمایت کر رہے ہیں، اس میں اور اس بات میں کیا فرق ہے جو آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ درست نہیں ہے؟ اس میں تو بہت فرق ہے. اس میں جو قانون سیکشن 500 میں آ رہا تھا اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ آرمڈ فورسز کے اوپر جو کوئی اپنی پالیسی کرٹیسزم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید ہے. یہ تو بالکل ایک علیحدہ قانون ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اداروں کے اوپر اور اس کے اوپر فیک نیوز کے ذریعے اور پھر غلیظ کیمپینز بنانا وہ جرم ہوگا. تو اس لیے اس قانون میں اور اس قانون میں بہت فرق ہے، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکشن 20 کا میں جو امینڈمنٹ ہے یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی اس کو دیر لگی ہونے میں، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ لازمن ہونا چاہیے. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈٹرمن کیسے ہوگا کہ یہ تنقید تھی اور یہ تضحیک تھی؟ یہ کرائیٹیریا کون بنائے گا، کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو جوڈیشل ٹیسٹ اویلیبل ہیں، بے شمار جوڈیشل ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اس کے اوپر ڈیفیمیشن لا چونکہ ویسٹ میں تو بڑا مضبوط ہے، انہوں نے بے شمار اچھے اس کے اوپر ٹیسٹ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. فیصلہ تو ظاہر عدالتیں ہی کریں گے. اور 6 مہینے تک اگر کوئی اندر رہا اور پھر پتہ چلا یہ تضحیک نہیں تھی، تنقید ہی تھی، تو اس 6 مہینے کا کیا ہوگا؟ تو وہ باہر آ جائے گا. 6 مہینے تو اندر رہے گا نا سر. 6 مہینے اس کی فری اسپیس اور فری اسپیچ کا کیا بنے گا؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایس ایچ او تن کے رکھ دیتا ہے بندے کو اگر اشارہ ہو جائے. تو وہ تو پھر دیکھیں نا کہ مرڈر کے کیسز میں لوگ 12 سال اندر رہتے ہیں، بعد میں بری ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے 302 ہی ختم کرتے ہیں. یہ تو کوئی لاجک نہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی 6 مہینے اندر رہ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی سے بھی رہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے پھر اپنے ریمیڈیز ہیں، اس کی اپنی ریمیڈیز ہیں. ڈیمیجز ہیں، اتھارٹیز کے غلط استعمال کے خلاف کارروائیاں ہیں. اور اسی لیے ہم نے جو دوسرا لا لے کے آئے ہیں CRPC، اس میں ہم نے جو کرمنل پروسیکیوشن کا مس یوز ہے اس کے خلاف ہم نے پہلے ہی سیف گارڈز دے دی ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو بھی مضبوط کیا ہے. دونوں طرف ہم نے لا کو مضبوط کیا ہے. مس یوز کو بھی جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، اور ادھر جو ہے جو مس یوز کرے گا اس کو بھی ہم نے بنایا. اچھا، ادھر جو مس یوز کرے گا اس میں کیا کریں گے؟ کیونکہ 2 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹی وی شو میں الزام لگایا کہ حکومت نے 300 ایسے سیاسی اور سماجی ورکرز کی فہرست بنائی ہے جن کو تنقید کرنے پر گرفتار کیا جائے گا. اسی طرح نبیل گبول صاحب نے بھی ہمارے شو میں جو ہے یہ کہا کہ 100 افراد کو گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے. مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں آلریڈی کہ 100 پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، PMLN کہہ رہی ہے کہ 300. یہ کیا ہے؟ ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں چترول ہونے والی ہے ہماری. اس کا مطلب کیا ہے؟ 400 لوگوں کی ایک یعنی PMLN اور PTA انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت پھیلائی جائے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جائیں، ان کی فیملی جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی غلیظ کیمپینز بنائے جائیں اور فیک نیوز پھیلائی جائے. اگر رانا ثناءاللہ اور نبیل گبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ایڈمیشن ہے ان کی اس بات کا، اور لا جب انفورس ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ان کے لوگ یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جیل بھگ دیں گے. سر یہ 100% ہے کہ صرف انہی کے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، جو باقی کر رہے ہیں وہ باقیوں آپ ان کا بتا دیں. اس کے خلاف یہ تو کمپلینٹس فائل ہوں گی تو پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے. اچھا فواز صاحب، ایک ذرا اب اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. اپلائی اگر ہوتا ہے، ظاہر ہے ہونا ہے، اب اس نے آرڈیننس ہے یہ، تو جو پیکا قوانین کے تحت جو ہمارے سامنے چیزیں، FIA کی کیپیسٹی ہمیں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ 2021 میں FIA کو 1,02,000 شکایات موصول ہوئیں اور صرف 1200 شکایات پر پیکا قانون کے تحت مقدمہ درج ہوا اور 1300 گرفتاریاں ہوئیں. ریلیف کتنے لوگوں کو ملا یہ آپ سارے اندازہ کر سکتے ہیں. ان حالات میں مزید قوانین بنانے سے کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی FIA جس کے پاس 1,00,000 شکایات آئیں اور 1200 شکایات پر مقدمہ درج ہوا، اب تو اور ظاہر تیزی سے ہوگا یہ کام، تو نمٹ لے گی اس سارے مسئلے سے؟ یہ تو دیکھیے نا، یہ تو FIA اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہی تھی کہ لا ہی ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ آفینس کریٹ ہو جائے لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو. مثلا آپ نے آفینس کریٹ کر دیا ایک مس یوز آف سوشل میڈیا کا، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ نہیں یہ نان کاگنیزیبل ہوگا
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کر دیا کہ آپ کا یہ جو لا ہے یہ آپ کا بیلیبل ہوگا. تو جب آپ نے بیلیبل کر دیا اور آپ نے اس کو نان کوگنیزیبل کر دیا تو وہ ایف آئی اے جو ہے وہ تو بیٹھ گئی وہاں پہ. یہ پرابلم ہے. تو اب یہ کوگنیزیبل ہونے کی وجہ سے اسٹرانگ ہو جائے گا. اب وہ نان بیلیبل آفینس ہے تو اس وجہ سے اس پر امپلیمنٹ ہوتا دکھائی دے گا ہر صورت. یا اس لیے اس کے اوپر پہلی بار جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. پہلی دفعہ عمل درآمد ہوگا. اچھا.